18واں پارہ سورہ النور کی تفسیر اور معانی کے حوالے سے خطبات جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آیا نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 30 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 27 اور 28 کے حوالے سے بیشتر گفتگو گزشتہ خطبہ میں مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تم اپنے گھروں کے سوا دیگر گھروں کے اندر داخل نہ ہوا کرو، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم ان سے انسیت اختیار کر لو، انسیت طلب کر لو، وتسلموا علی اہلہا، اور گھر والوں پر سلام بھیج کر اجازت طلب نہ کر لو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم نصیحت پکڑو۔ فإن لم تجدوا فیہا احدا، اگر تم ان کے اندر کسی کو بھی موجود نہ پاؤ، فلا تدخلوها، تو ان کے اندر داخل مت ہو، حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اگر تم سے کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ، فَارْجِعُوا، تو واپس لوٹ جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے بہت باخبر ہے، اس کا بڑا علم رکھتا ہے۔ ان آیات بینات کے ضمن میں تفصیلاً ہماری بات ہوئی کہ انسان کا اپنا گھر وہ ہے جس میں وہ اور اس کی اہلیہ رہتی ہے، اور اسی ضمن میں جوائنٹ فیملی میں اس کا کیا تصور ہوگا اس پر بھی بات ہوئی۔ انسیت اختیار کرنے سے کیا مراد ہے اس کے بارے بھی بات ہوئی۔ اجازت طلب کرتے ہوئے سلام کس طرح سے کہنا ہے اور اپنا تعارف کیسے کروانا چاہیے، احادیث کی روشنی میں تفصیلاً اس پر بھی بات ہوئی تھی۔ اور اس ضمن میں بھی بات ہوئی کہ اگر اجازت نہ ملے تو انسان کو واپس پلٹ جانا چاہیے اور اس کا برا نہیں منانا چاہیے، اور اجازت طلب کرنا 3 مرتبہ ہے۔ 3 مرتبہ اجازت طلب کرنے، سلام کہنے، دروازہ کھٹکھٹانے، گھنٹی بجانے کے باوجود اگر کوئی جواب نہ آئے تو انسان کو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ اس ضمن میں چند باتیں جو گزشتہ خطبہ میں رہ گئی تھیں، اس بات کو مکمل کرتے ہوئے کہ اجازت طلب کرتے ہوئے گھر کے باہر انسان کو کس انداز میں کھڑا ہونا چاہیے، اور کسی کے گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد وہاں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بڑی تفصیلی صحابہ کرام کی تربیت کی۔ حضرت حذیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے ایک شخص آپ کے دروازے کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، گویا کہ دروازے سے پردہ ہٹنے پر یا دروازہ کھلنے پر اس کی نظر اندر جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تنبیہ کی، آپ نے فرمایا ہاکذا عنکا و ہاکذا، یا اس طرف ہو کر کھڑے ہو یا اس طرف ہو کر کھڑے ہو، فإنما الاستئذان من النظر، اس لیے کہ اجازت طلب کرنا تو نظر کی وجہ سے ہی ہے۔ یعنی جب انسان کسی کے دروازے پر جائے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ دائیں یا بائیں ایسے زاویے پر کھڑا ہو کہ دروازہ کھلنے پر اس کی نگاہ اندر نہ جائے۔ اگر نگاہ نے اندر جانا ہے بغیر اجازت کے
تو پھر اجازت طلب کرنے کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ اسی دیکھنے کی وجہ سے تو اجازت کا اصول رکھا گیا ہے، اور اس معاملے میں شریعت اس قدر پابند بناتی ہے کہ آپ نے فرمایا لو اطلع فی بیتک احد ولم تأذن له، اگر تمہارے گھر میں کوئی بندہ گھس آئے جس کو تم نے اجازت نہیں دی، اور پھر تم نے اس کی اس حرکت کی وجہ سے اس کو کوئی پتھر یا کنکری دے ماری جس کی وجہ سے نقعت عینہ، اس کی آنکھ بھی پھوٹ گئی، تو آپ نے فرمایا فلا علیک من جناح، تم پر کسی قسم کا نہ کوئی گناہ ہے نہ قصاص۔ دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں اگر کوئی بندہ کسی کے گھر میں تاک جھانک کر رہا ہو، اور معلوم ہے اس زمانے میں لوگوں کے گھر کچے ہوتے تھے، اور بسا اوقات کچے گھروں میں دیواروں میں درز ہوتی، یا خیمے وغیرہ ہوتے تھے جن میں کسی نہ کسی جگہ کوئی سوراخ وغیرہ ایسے موجود ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بندہ کسی سوراخ میں آنکھ لگا کر گھر کے اندر کے حال دیکھنے کی کوشش کرے، اور بغیر اجازت کے کسی کے گھر کے اندر تانک جھانک کرے، اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہو اور گھر والا اس کی آنکھ بھی پھوڑ دے تو اس آنکھ پھوڑنے پر اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ یہ باضابطہ کوئی حکم نہیں ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی تانک جھانک کر رہا ہے تو اس کی آنکھ پھوڑنی ہی ہے، یہ تنبیہ ہے کہ یہ فعل اس قدر قبیح ہے کہ اگر کوئی غیرت میں آ کر آنکھ پھوڑ دے تو اس پر کوئی اللہ کی طرف سے گناہ نہیں ہے۔ یہاں رک کر ان لوگوں کو اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے جو تانک جھانک چھوڑ باقاعدہ لوگوں کے لیے کیمراز لگا کر، سپائی کیمراز، جاسوسی کیمرے لگا کر لوگوں کے گھروں کے اور تنہائی کے لمحات کو قید کرتے، اور آئے روز آج کل ہم اس فتنے کا شکار، کبھی کسی کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، کبھی کسی کی ویڈیو لیک ہو رہی، اور اس ضمن میں ایک گناہ تو وہ بندہ کما رہا ہے جو دوسروں کی ویڈیوز ریکارڈ کر رہا ہے اور اس کو نشر کر رہا ہے یا اس کی وجہ سے دوسروں کو بلیک میل کر رہا ہے، اسی گناہ میں ہر وہ شخص بھی شریک ہے جو اس کو وائرل کرنے میں کردار ادا کر رہا، اس کو شیئر کر رہا، کہ شریعت کا مزاج لوگوں کے بند کمروں کے اندر کیے گئے گناہوں کو افشاں کرنا اور ان کے عیوب پر سے پردہ اٹھانا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص تنہائی میں کوئی گناہ کر رہا ہے وہ اللہ کا مجرم ہے اور اس کو ڈرنا چاہیے، اور سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ دیکھنا تمہاری حالت یہ نہ ہو جائے کہ ان یکون اللہ اہون الناظرین الیک، تمہارے نزدیک سب سے زیادہ حقیر نظر نعوذ باللہ اللہ کی ہو جائے جو تمہیں دیکھ رہا، بندے کو شرم حیا آئے کہ اس کا کوئی بڑا اس کو دیکھ رہا، اس کو شرم حیا آئے کہ کوئی چھوٹا دیکھ رہا، اس کو اس بات کا خوف تو ہو کہ کہیں میری کوئی بات لیک نہ ہو جائے، لیکن ان تمام امور سے احتیاط برتتے ہوئے جب وہ مکمل تنہائی میں چلا جائے جہاں اس کو اس قسم کی کسی بات کا ڈر نہ رہے تو وہ اللہ کی نظر سے بھی بے خوف ہو جائے اور اپنے آپ کو لائسنس دے لے کہ اب میں جو کچھ مرضی کرتا رہوں۔ لیکن اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو بہرحال وہ اللہ کا مجرم ہے، توبہ استغفار کر کے اپنے رب کو کب راضی کر لے یہ اس کے اور اس کے رب کا معاملہ۔ عام بندے کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ دوسروں کی ٹوہ میں لگ کر ان کے عیب تلاش کرنے لگے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اے ایمان والو یہ بہت زیادہ گمان پالنے سے
اجتناب کرو، اس لیے کہ زیادہ تر گمان گناہ ہوتے، یہ بدگمانی کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس کا کوئی عیب تلاش کرنا چاہیے۔ ولا تجسسوا، اور لوگوں کے معاملات میں تجسس اختیار مت کرو۔ تو لوگوں کے گھروں میں تانک جھانک کرنا، تجسس اختیار کرنا اور بلا اجازت ان کی باتوں پر مطلع ہونا، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسی کے ذیل میں چند باتیں اور بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کا خط اس کی اجازت کے بغیر پڑھے۔ اس زمانے میں خط ہوا کرتے تھے، کسی نے اپنی کوئی بات دوسرے کے لیے لکھی ہے، اب جس کو مخاطب کیا ہے وہ اسی کے لیے۔ آج کے زمانے میں ہم میسیجز کرتے ہیں، ہم ای میل بھیجتے ہیں، ہمارا جو آن لائن ڈیٹا ہے وہ اسی ضمن میں، غیر ضروری طور پر ایک دوسرے کے موبائلوں کے اندر تانک جھانک کرنا، اور پھر بہت سے لوگوں نے اپنے گھر والوں کی تصویریں موبائل میں رکھی ہوتی، جو حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کو نہیں رکھنی چاہیے۔ کہیں موبائل چوری ہو جائے، کہیں گم ہو جائے، وہ ڈیٹا آن لائن ہیک ہو جائے، بہت سارے معاملات۔ پردہ دار گھرانوں کی خواتین کی تصویریں بازاروں میں اسی لیے رل رہی ہیں کہ یہ بد احتیاطیاں کی گئی، کیا ضرورت؟ اور اسی ضمن میں بچیوں کو یہ تنبیہ ہے کہ خواہ آپ نے اپنی تصویریں صرف اپنی ذات کے لیے کھینچ کر رکھی ہوئی ہیں، تب بھی یہ بہت خطرناک۔ اور کتنے ہی کیسز ہمارے سامنے، میں ابھی اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ علماء کے نزدیک غیر ضروری طور پر تصویر کھنچوانے کا حکم کیا ہے، وہ ایک علیحدہ بحث کہ تصویر کھنچوانے کے حوالے سے جو اجازت ہے، اگر جو نرم فتویٰ بھی ہے، وہ بھی ضرورت کے تحت ہے اور کسی حکمت کے تحت۔ یہ سارا وقت کی سیلفیاں اور تصویریں اور ہر جگہ کی تصویر، کھانے کے وقت کی تصویر اور اٹھنے کے وقت کی تصویر اور صبح کی تصویر اور شام کی تصویر، یہ ذہنی بیماری۔ لیکن دوسروں کے موبائلوں کے اندر تانک جھانک کرنا، یہ سب اسی کے ضمن میں، یہ بغیر اجازت دوسرے کی ٹیریٹری میں داخل ہونا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاستئذان من النظر، یہ اجازت طلب کرنا نظر کی وجہ سے ہی ہے۔ اسی طرح آپ کو اجازت مل گئی، آپ کسی کے گھر میں داخل ہوئے، اس وقت بھی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ نظریں نیچی رکھ کے اندر داخل ہو۔ بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ گھر والوں میں سے کسی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اندر کوئی آ رہا ہے، مرد نے دیکھا سامنے کوئی خاتون نہیں، اس نے اجازت دے دی، ایسا رستہ ہے اندر ڈرائنگ روم کی طرف جانے والا جہاں سے گھر کے اندر لاؤنج وغیرہ میں نظر پڑتی۔ ایک بندہ مومن کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ نظریں نیچی رکھ کر اندر جائے۔ پھر بہت سارے لوگوں کی یہ عادت ہے کہ وہ کسی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھک میں جب بیٹھتے ہیں تو اس زاویے پر بیٹھتے ہیں کہ جہاں سے دروازہ کھلنے پر گھر کے اندر نظر پڑتی۔ یہ شرافت نہیں۔ جب آپ کسی ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں ممکن ہے آپ کے لیے کہ ایسے زاویے پر بیٹھیں کہ گھر کی جانب جو دروازہ کھلتا ہے اس پر آپ کی نظر نہ پڑے، تو ایسے زاویے پر بیٹھیں کہ جہاں اندر نظر نہ پڑے، دروازہ آپ کی بیک پر آ جائے، یا آپ کسی سائیڈ والے صوفے پر بیٹھیں جس کی وجہ سے اندر نظر نہ جائے۔ باقاعدہ جا کر ایسے زاویے پر بیٹھنا اور پھر اندر نظر بھی گاڑے رکھنا، یہ بد اخلاقی کی انتہا ہے۔ اور اگر ڈرائنگ روم میں بہت سارے مہمان ہیں اور آپ کسی ایسے زاویے پر مجبوراً بیٹھ گئے ہیں
اور صاحب خانہ مہمان نوازی کے لیے اندر آتا جاتا ہے، کوئی برتن لینے جا رہا ہے، کوئی چیز آ رہی ہے، وہ مہمان نوازی کے لیے آ رہا جا رہا ہے، یا بچے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو اپنی نظروں کی حفاظت کریں. کیا آپ اس کے گھر مہمان کے طور پر آئے ہیں، میزبان ہوتے ہوئے اس کا یہ حق ہے کہ آپ اس کے گھر والوں کے حوالے سے بدنیتی کا شکار نہ ہو. اب فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا. اجازت طلب کرنے کے باوجود آپ کو یہ پتا چلا کہ گھر کے اندر اب کوئی نہیں ہے، تو بندہ یہ سوچے گھر کے اندر تو کوئی نہیں ہے، پردے والا تو معاملہ ہے نہیں، میں گھس جاتا ہوں. اللہ نے فرمایا فَلَا تَدْخُلُوهَا، اس وقت تک مت داخل ہو حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ گھر والے گھر پر نہیں ہوتے، لیکن آپ وہاں جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں جی فلاں کے پاس، اوپر والے کسی پورشن والے کے پاس یا دائیں بائیں کسی کے پاس چابی ہے، آپ وہ چابی لے لیں اور اندر بیٹھے، ہم آتے ہیں. اگر اس طرح سے اجازت مل جائے تو پھر تو گھر میں داخل ہو جائے، لیکن اگر اجازت نہ ملے تو پھر انسان کو اس گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کہا جائے ارجعوا فرجعوا، کہ واپس چلے جائیں، ابھی میں ملاقات نہیں کر سکتا، تو واپس چلے جانا چاہیے. اور اس معاملے میں اپنے آپ پہ اندر غصہ نہیں پالنا چاہیے کہ یہ جس سے آپ ملنے گئے ہیں اس کا استحقاق ہے کہ وہ آپ سے اس وقت ملاقات کرے یا نہ کرے. اسی طرح اگر آپ نے کسی کو فون کیا ہے اور کہا کہ جی میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، وہ اگر معذرت کرے تو اس معذرت کو قبول کر لینا چاہیے اور خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے کہ اس وقت ممکن ہے کہ وہ ملاقات نہ کرنا چاہتا ہو. ملاقات کے حوالے سے قرآن مجید نے اوقات کا بھی تعین کیا. ظہر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے حین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، جب تم ظہر کی نماز کے بعد آرام کرنے کے لیے اپنے گھر کے لباس میں آتے ہو، ریلیکس ہوتے ہو، اس وقت ویسے ہی ملاقات کے لیے چلے جانا یہ درست نہیں. یہ گھر والوں کا پرائیویسی کا ٹائم. وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد بلا وجہ دوسروں کے گھر چلے جانا یہ بھی پرائیویسی کا ٹائم. سوائے یہ کہ گھر والے آپ کو اجازت دیں یا آپ کو اجازت طلب کرنے پر اجازت مل جائے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کے آنے سے ان کو کوئی حرج نہیں ہو رہا. تو آج چونکہ ہمارے پاس ذرائع ابلاغ موجود ہے، ہم کال کر سکتے ہیں، ہم میسج کر سکتے ہیں، ہم ٹائم لے کر جا سکتے ہیں، تو بڑا آسان ہے کہ ہم ایک دوسرے سے وقت لے کر جائیں. کتنے ساتھی ایسے ہیں آج کے زمانے میں بھی کال کے بغیر آتے، اور جب پہنچ کر پتا چلتا ہے نہیں ہے تو فون کرتے ہیں، حضرت صاحب آپ سے ملنے آئے تھے، آپ نہیں ہیں. تو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت گزارش یہ ہے کہ یہ جو 2.5 روپے کی کال آپ مجھے ابھی کر رہے ہیں، یہ آنے سے پہلے کرتے تو آپ کا 500 روپے کا پیٹرول بھی بچ جاتا اور وقت بھی بچ جاتا. تو آنے سے پہلے اطلاع دینا. گزشتہ خطبہ میں بھی ہم نے وہ حدیث جانی تھی کہ گھر والوں کو بھی آنے سے پہلے اطلاع دینی چاہیے، خاص طور پہ بندہ اگر طویل سفر کے بعد گھر آ رہا. تو یہ کچھ بنیادی اخلاقی باتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی. ان پر عمل کرنے سے بیشتر ایسے مواقع سے انسان بچ جاتا ہے جن میں مبتلا ہونے والے پر انگلی اٹھ سکتی ہے، تہمت لگ سکتی ہے، شیطان آ کر دوسروں کے دلوں میں وسوسہ ڈال سکتا ہے. ایک بندہ گھر نہیں ہے، دوسرا اس کے گھر چلا گیا اور اندر بیٹھا ہے، خام خواہی شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ یہ میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کیا کر رہا، میرے گھر والے تنہا ہیں، یہ کیوں آتا ہے، یہ فلاں کو میسج کیوں کرتا ہے، یہ فلاں کی کالیں کیوں آتی ہیں.
یہ جو رائی کے پہاڑ بنتے ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک روایت جو سندن تو کمزور ہے لیکن اپنے معنی کے اعتبار سے فقہا کے ہاں معتبر ہے کہ اتقوا مواضع التہم، تہمت لگنے کے، انگلی اٹھنے کے جو مواقع ہیں، جن مقامات پر، جن جگہوں پر، جن وجوہات کی بنا پر کسی کے اوپر اس کے کردار پر انگلی اٹھ سکتی ہے، ان سے بچو۔ انسان کو ایسے موقع پر اپنے آپ کو کسی ایسی مشکوک سرگرمی میں مبتلا ہی نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے دوسرے اس کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو۔ اور وہ حدیث مبارکہ تو ہم نے متعدد بار سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے اندھیرے میں اپنی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ کے ساتھ کھڑے کچھ گفتگو کر رہے، دو صحابہ کا گزر ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول ایک خاتون کے ساتھ کھڑے کچھ بات کر رہے ہیں، تو وہ تیزی کے ساتھ گزر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کو وضاحت دی کہ یہ میری زوجہ محترمہ حضرت صفیہ ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کے بارے میں ایسا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا لیکن شیطان انسان کا بڑا دشمن۔ بعض لوگ اس بارے میں بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں، اگر کوئی پوچھ ہی لے تو وضاحت اور صراحت کرنے کے بجائے ایک دم سے غصے میں آ کر کہتے آپ ہم پر شک کر رہے ہیں۔ بھئی شک کرنے والی کوئی بات آپ نے چھوڑی ہے تو کوئی شک کر رہا ہے، اگر کوئی شک کر رہا ہے تو اس کے شک کو رفع کرنا چاہیے، نہ کہ غصہ کر کے اس کو شک کو مزید مستحکم کرنا چاہیے۔ اگر کوئی سوال کر لے کہ آپ سے یہ کون بات کر رہا تھا تو واضح کرنا چاہیے کون بات کر رہا تھا۔ اگر کسی بندے کو خواتین کی کالز آتی ہیں کسی بھی وجہ سے، جیسے ہم سے بہت ساری خواتین رابطہ کرتی ہیں مسائل پوچھنے کے لیے، شرعی مسائل پوچھنے کے لیے، اب ایسے میں گھر والے پوچھیں یہ کس کی کال تھی اور بندہ آئیں بائیں شائیں کرنا شروع ہو جائے تو پھر کیا ہو، شک جنم لے۔ اگر کسی خاتون کو کسی کی کال آئی ہے اور شوہر پوچھے کہ یہ کس کی کال تھی، تو میں نے بعض طلاقیں اس بات پر ہوتے ہوئے دیکھی، جب قریدہ کہ کیا بات ہے کیوں آپس میں لڑائی ہوئی، وہ کہتی ہے جی میرے پھوپھا کی کال آئی تھی، وہ کوئی بات کہہ رہے تھے، میرے شوہر نے پوچھا جی یہ کس کی کال تھی، تو میں نے ان کو کہا آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں۔ یہاں سے بحث پڑی اور بات اتنی آگے بڑھی کہ بات طلاق پر جا کر ختم ہوئی۔ یہ غیر ضروری ابہام اپنی زندگی کے اندر نہیں چھوڑنے چاہیے۔ ایک واقعہ بڑا عجیب میں نے دیکھا، میاں بیوی کے درمیان طلاق ہوئی، کس بات پر ہوئی، شادی کے 1 سال کے بعد طلاق ہو گئی۔ دونوں کہتے ہیں ہم دونوں بڑے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ بس شیطان آ گیا۔ کیا ہوا کیا؟ بیوی کہتی ہے شادی کی سالگرہ آ رہی تھی، میں نے شوہر سے کہا مجھے 5,000 روپے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے دیتا ہوں، لیکن کیوں؟ اس نے کہا کیوں نہیں بتاتی۔ اب وہ اس کو سرپرائز دینا چاہتی تھی کہ 5,000 روپے سے اس کے لیے تحفہ خریدوں گی، تو اپنے طور پہ یہ سوچا کہ میں تحفہ خریدوں گی تو سرپرائز دوں گی۔ شوہر نے کہا نہیں جب تک تم مجھے بتاتی نہیں میں دیتا نہیں۔ اس نے کہا آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں؟ اس نے کہا تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں، تم مجھے بتا نہیں رہی کہ کس لیے چاہیے۔ یہ بحث اتنی بڑی کہ چلتے چلتے اس نے طلاق دے دی۔ جہالت ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ انسان کی فطرت ہے، شیطان اس کو آ کر پھونک مارتا ہے اور وہ اس کے اندر شکوک کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو اپنی زندگی کے اندر اس طرح کے شکوک اور شبہات کو نہیں جنم دینا چاہیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت دے سکتے ہیں تو مجھے اور آپ کو وضاحت دینے میں کیا مسئلہ؟ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس طرح کی جو اخلاقی معاملات ہیں ان میں احتیاط برتیں تاکہ معاشرے کے اندر یہ بلا وجہ کے جو شکوک اور شبہات ہیں یہ جنم نہ لے۔ جو فاصلے اللہ نے قائم کیے ہیں ان فاصلوں کا خیال کرے، جو حدود اللہ نے قائم کیے ہیں ان حدود کا خیال کرے۔ اور اسی طرح گھروں کے اندر یہ جو نام نہاد بہن بھائی بنے ہوئے ہیں
منہ بولے بہن بھائی، شریعت نے اس کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ آپ یہ دیکھیے کہ عربوں کے ہاں متبنہ منہ بولا بیٹا، اس کو وہ حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے۔ حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، منہ بولے بیٹے تھے۔ شریعت نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ حضرت زینب، ان کا نکاح حضرت زید کے ساتھ ہوا اور بعد میں طلاق ہوئی۔ اللہ نے حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب آپ حضرت زینب سے نکاح کریں۔ مشکل ترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، اس نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، کہ معاشرے میں یہ بات بالکل اسی طرح راسخ تھی کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا ہے اور منہ بولی بہو حقیقی بہو کی طرح ہوتی۔ اللہ نے اس قاعدے کو ختم کر دیا کہ جو منہ بولا کام ہے، اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو خرافات پیدا ہوتی ہیں، جو شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں اور جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ بہت زیادہ۔ فرمایا گیا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ، ہاں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم ایسے گھروں کے اندر داخل ہو جن میں کوئی نہیں رہتا، یعنی بے آباد گھر، اگر کسی وجہ سے انسان کو اس میں داخل ہونا پڑ جائے تو وہ اس میں داخل ہو سکتا۔ کبھی انسان کو کسی سفر میں کسی جگہ ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ اسے کسی بے آباد گھر کے اندر داخل ہونا پڑ جاتا۔ اپنے زمانہ طالب علم کے ابتدائی دور میں یہ آیات پڑھی تو دماغ میں یہ خیال آیا ایسا کب ہوتا، کہاں ہوتا، کوئی پریکٹیکل ضرورت اس کی محسوس نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ اپنے گاؤں جانا ہوا چھٹیوں میں، تو مجھے اپنے گاؤں سے واپس شہر کی طرف جانا تھا۔ پہاڑی علاقہ ہے ہمارا، بارش کا موسم تھا لیکن ابھی بارش شروع نہیں ہوئی تھی، تو ہمارے علاقے میں دیہات سے شہروں کی طرف، جو مین شہر کی طرف سوزوکیاں وغیرہ چلتی، تو انتظار میں کھڑا رہا کہ جی کوئی سوزوکی وغیرہ آئے، کافی دیر ہو گئی کوئی نہیں آئی، بسا اوقات نہیں آتی، تو پیدل چلنا شروع کر دیا کہ چلو جب کوئی سواری آئے گی تو چل پڑیں گے۔ چلتے چلتے سواری تو کوئی نہیں آئی، بارش شدید شروع ہو گئی اور اتنی شدید ہوئی کہ کھڑا ہونا محال ہو گیا۔ اب ارد گرد دیکھا تو سامنے ایک گھر نظر آیا جو جس کا یعنی صرف لینٹر پڑا ہوا تھا، دیواریں شیواریں بنی ہوئی تھی لیکن دروازے کھڑکیاں کوئی نہیں تھے۔ بیوتن غیر مسکونہ، ایسا گھر جس میں ابھی کوئی رہتا نہیں ہے۔ دوڑ کر اس کے اندر داخل ہوا تو سمجھ آئی کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا، کہ کبھی انسان کو ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ کسی ایسے گھر کے اندر داخل ہونا پڑ جاتا ہے جہاں کوئی رہتا نہیں، آپ کی ضرورت پوری ہو جاتی۔ تو ساتھ فرمایا فیہا متاع لکم، جس کے اندر داخل ہونے میں تمہارے لیے کوئی فائدہ ہے، تمہاری کوئی ضرورت پوری ہو جاتی۔ اور ساتھ فرمایا واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تم چھپاتے ہو، ظاہر کرتے ہو، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، یعنی تمہاری نیت کیا ہے یہ اللہ کو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے۔ کسی ایسی جگہ پر داخل ہونے کی نیت چوری چکاری کی یا نقصان کرنے کی یا قبضہ کرنے کی ہے، یا واقعتاً کسی مجبوری کے تحت، کسی ضرورت کے تحت تم اس گھر میں داخل ہو۔ اس حکم کے تحت علماء نے بیان کیا ہے کہ وہ گھر یا وہ مقامات جو پبلک پلیس ہیں، جیسے ہوٹل، سرائے ہیں جو ہر بندے کے لیے کھلے ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، وہ سب اس میں داخل ہیں، کہ جس میں انسان بغیر اجازت کے داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ معروف ہے کہ یہاں پر داخل ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، تو وہاں وہ داخل ہو سکتا۔ وقت مکمل ہو چکا، اس سے آگے مزید کچھ احکامات دیے گئے ہیں جو انسانی ذہن اور دل کی پاکیزگی کے لیے بڑے اہم، اور انسان کی پاکیزہ زندگی اور اس کی عصمت کی حفاظت کے لیے بڑے اہم ہیں۔ ان پر انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.